نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عمران کیلانی صاحب، پیکر شرافت حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری حافظ استاذ الحفاظ محمد اشرف چشتی صاحب، دیگر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، درس قرآن مجید کی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ ایک موضوع جس پر بات کرنا میں نے کچھ ضروری سمجھا۔ انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مالی طور پر نام اور شہرت کے سبب سے وہ بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا۔ اس کا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہوں پر بے وفا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان اسے یہ ہوتا ہے جب وہ اپنا ماضی بھلا دیتا ہے، اس کے اندر ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے، وہ شکر کا رستہ چھوڑ جاتا ہے معاذ اللہ۔ وہ حل من مزید کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے۔ جس وقت وہ پیدل ہوتا ہے تو وہ سائیکل کی طلب کر کے کہتا ہے اگر مل جائے تو میں بڑا شکر ادا کروں گا، لیکن وہ سائیکل پر بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ میں کبھی پیدل بھی تو تھا نا۔ پھر وہ کہتا ہے نہیں، موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ وہ بہت برا بھلا کہتا ہے سائیکل کو، وہ کہتا ہے میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ وہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ پیدل تھا، اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہ موٹر سائیکل کی سواری اللہ اسے دیتا ہے، وہ اس پر سفر کرتا ہے، اس کے ٹانگوں کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، تو وہ بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اس پر بھی ناشکری کے جملے بولتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اگر کار ہوتی تو پھر ذرا ذائقہ اور طرح کا تھا۔ اگر وہ کبھی سوچے کہ میں پیدل بھی تھا، سائیکل پہ بھی تھا، پھر وہ ناشکرا نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا۔ آج لوگ ماضی بھول گئے۔ شہروں میں آ کر جو آباد ہونے والے ہیں ان کو کوئی بندہ پینڈو کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ یاد ہی نہیں رہا تمہیں تم کون تھے، کبھی پلٹ کے دیکھ تو صحیح، یہ تھا ہی نہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا دوپہر کو بڑے کم گھروں میں سالن پکتا تھا، بڑے کم گھروں میں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے بڑولے میں دانے ڈال لو اور اچار ڈال لو مرتبان میں، پھر انشاءاللہ گرمی کچھ بھی نہیں کہے گی، ساری گرمیاں گزر جائیں گی اسی میں۔ سب لوگ بڑے فخر سے کھاتے تھے۔ اب لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے ہم کیا تھے۔ رب کریم نے ہماری توجہ کرائی ہے، فرمایا حل اتا علی الانسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بے شک انسان پر ایک وہ دور بھی تو گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اسے کو جان، وہ بھی تو دور تھا نا جب تیرا نام ہی کوئی نہیں تھا، تو دنیا میں تھا ہی نہیں، تیرا ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب تو دنیا میں آ تو گیا، ٹانگیں تیری تھیں پر تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، زبان تیری تھی پر تو بول نہیں سکتا تھا۔ دنیا میں آ کر بھی انسان پر ایک ایسا وقت گزرتا ہے جب اسے پوچھا جائے نا کہ پچھلے 5-6 سال کی بات سنا، تو کہتا ہے نہیں اس وقت مجھے ہوش نہیں تھی۔ وہ رب جو 5-6 سال تک تجھے بتاتا ہے کہ تیرے سارے اعضاء سلامت ہیں پر تیری عقل پھر بھی میرے قبضے میں ہے، چاہے تو دوں چاہے نہ دوں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، جب زبان آتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، جب چلنا آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں خود نہیں چلا، میرا ایک بوڑھا باپ تھا جو مجھے انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ جب کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا ایک پرائمری کا ٹیچر بھی تھا، جب میری زبان توتلی تھی تو وہ مجھے پہاڑے سکھایا کرتا تھا، وہ میرے پاس بیٹھتا تھا۔ جب لوگ وی آئی پی ریسٹورنٹ میں جا کے روٹی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں چائنیز کھانا چاہیے، اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں زیادہ لذت نہیں، اس میں زیادہ لذت تھی جب اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹے ایک پہ ہی گزارا کر، اس میں زیادہ لذت تھی۔ اور جب اماں کہتی تھی مجھ سے اٹھ کے نہیں آیا جاتا، اس طرح کر وہ پیڑھی لے کے میرے پاس ہی آ جا، یہاں آ جا، یہاں بیٹھ کے کھا لے۔ بھول ہی گئے لوگ، پتہ نہیں کیا بن گئے، کیا سوچنے لگے، کیا منصب ہو گیا۔ میری طرح کا مولوی مسلح پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار کتنی کمزور میری تنخواہ ہے، معاشرے کے لوگ مجھے جانتے نہیں۔ او بھائی تو پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو نے معاشرے کو دیکھا ہے، تو نے اس رب کا فضل نہیں دیکھا جس نے تجھے اپنے مصطفیٰ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو نے کرم نہیں دیکھا اس رب کا جس نے تجھے اپنے محبوب کے ممبر پہ بٹھا دیا ہے؟ تو نے دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح اللہ نے تجھے کتنی، بجائے اس کے کہ لوگ شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ عاجزی آتی، بجائے اس کے کہ انکساری آتی، اور لوگ اس مالک سے جڑے۔ حضرت رومی عجیب بات لکھ گئے، فرمانے لگے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے باہر جھانکا تو فقیر مانگنے آئے تھے، ان میں ایک عورت بھی مانگنے آئی، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے بھکارن سے شادی کر لی، کل کی بھکارن آج کی ملکہ بن گئی، 20 کنیزائیں اس کے پاس، نوکر چاکر، بڑا کچھ، لیکن روز شام کو وہ مصلے پہ بیٹھتی تو چیخے مار کے روتی۔ اس کی کنیزائیں اسے کہتی بی بی تیرے تو موج لگی ہوئی ہے، تیرا تو بڑا مرتبہ ہے، تو اشارہ کرتی ہے تو ہر کام ہو جاتا ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو کہتی روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو رب نے مجھے نواز دیا، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں۔ وہ کہنے لگی میں تو قابل نہیں تھی جو اس نے میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں مالکہ اسے مجھ سے راضی رکھنا، یہ کرم میرے اوپر ہمیشہ رکھنا، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے پھر جیوندے ہی مرے رہندے۔ کب میں کہتی ہوں کہیں وہ ناراض، جس نے یہ شان دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی جو لوگ، وہ کہتی میں مانگنے والی ہوں، مجھے یاد ہے میں کیا تھی، میں نے اپنا آپ بھلایا۔ یہاں تو لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے، بھول ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چودھری صاحب کہہ کے پکارو، مجھے بڑا کہہ کے پکارو، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، 2-4 لفظ لکھنے پڑھنے آ جاتے ہیں۔ میرے دادا جی ایک بات سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا پڑھ گیا تو کسی علاقے میں ایس ایچ او لگ گیا، کسی علاقے میں، اس کے بوڑھے باپ کا دل کیا کہ ملنے جاؤں، اپنے بیٹے سے ملنے گیا تو بوڑھا آدمی تھا، پاؤں کو گوبر لگا ہوا تھا، غریب گھر سے گیا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، تامت بھی پھٹی تھی اور اس کو
سیا گیا تھا، ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اب اس نے وہاں شہرت کی تھی کہ میں چودھری کا بیٹا ہوں، چودھری کا بیٹا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جا کر کے جب وہاں بیٹھا تو اچانک آ گیا، ٹیلی فون تو تھے نہیں، پہلے رابطہ ہوتا، تو اس نے چودھری بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے بتانا پسند نہ کیا، اس نے جملے دہرانے پسند نہ کیے۔ تو دادا جی کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی اپنی کھونڈی لے کے وہاں سے نکلا، جب واپس آیا تو کانپ رہا تھا۔ تو اس کے گاؤں کے لوگوں نے پوچھا بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو کہنے لگا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم صاحب اولاد رہنا چاہتے ہو تو اولادوں کو بڑا نہ بنانا۔ میں تو اولاد بڑی بنائی ہے تو بے اولاد ہی ہو گیا ہوں، میرے بیٹے نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کہا وہ دعائی دیتا تھا ساری زندگی، اگر صاحب اولاد رہنا چاہتے ہو تو انہیں بڑا نہ بنانا۔ اس طرح کا ظلم تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ انسان بھول ہی جائے۔ انسان منبر پہ اگر تذکرہ کرے تو صرف اس ابے کا تذکرہ کرے جو بڑا صاحب حیثیت ہے۔ اس والد کا مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کا مزار کہاں ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں صاحب مزار کا بیٹا نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں۔ مجھے فخر ہے میں نے اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے ہیں، پر وہ ہاتھ کبھی پھیلا نہیں دیکھا۔ میں نے ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا دیکھا ہے پر اطمینان سے بھرپور دیکھا ہے۔ میں محنت کش کے گھر میں پیدا ہوں اور اس میں کوئی باغ نہیں، کوئی مجھے ایک منٹ کے لیے بھی۔ میری اماں انگوٹھا چھاپ تھیں، وہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھیں، لیکن اپنی اولاد کو سوچ کس طرح کی دینی ہے یہ سوچ اللہ نے ضرور انہیں عطا فرمائی ہوئی۔ ماں باپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا، نہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری اماں حافظ قرآن ہوگی تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ تو نہیں فرمایا۔ کہ وہ اصول فقہ سے اچھی طرح متعارف ہوگی تو پھر وہ تمہارے لیے باعث جنت ہوگی، یا تمہارا باپ شیخ الحدیث ہو تو پھر اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی اضافت نہیں، کوئی اضافت نہیں، بس وہ ماں باپ ہونے چاہیے۔ جب وہ راضی ہوتے ہیں تو عرش کا مالک بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے پیچھے کیا ہو گیا کیا رہ گیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب اپنی حیثیت یاد رہے تو پھر انسانوں کو انسان کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے۔ جب اسے اپنی اوقات یاد رہے، بہت پیار کرتے تھے محمود غزنوی ایاز کے ساتھ، بڑی محبت تھی۔ ایاز کی کچھ ادائیں ایسی تھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ ہوتا ہے تو وہ پیارے لگتے ہیں۔ لوگ حسد تو کرنے لگ جاتے ہیں پر پلٹ کے سوچتے نہیں کہ اس کے اندر کوئی تو بات ایسی ہے نا، کوئی تو ہے نا ایسی بات جو وہ محبوب ہو گیا ہے، کوئی چیز تو ہے نا۔ ایاز میں بڑی خوبیاں تھیں۔ حسد کرنے والوں نے محمود سے کہا کہ یہ ایکٹنگ کر کر کے، اچھا بن کے، میٹھا بول بول کے تجھ سے انعام لیتا ہے، اور تیرے محل کے پیچھے جو کچی آبادی ہے وہاں اس نے جھونپڑی بنائی ہوئی ہے، وہاں خزانے جمع کر رہا ہے، کچھ وقت گزرے گا تو یہ تیرے خلاف بغاوت کرے گا۔ محمود کو بڑا جلال آیا ان حاسدین پہ، کہنے لگے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ خزانے جمع کر رہا ہے؟ تو حاسد کہنے لگے بادشاہ تجھے پتہ ہے عصر سے مغرب کہاں ہوتا ہے؟ کبھی تیری ملاقات ہوئی؟ محمود سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے واقعی عصر سے مغرب تو کبھی ملا ہی نہیں مجھے، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، زمانے بیت گئے عصر سے مغرب ملاقات ہی نہیں، کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس اسی وقت وہ جاتا ہے اور پچھواڑے جو کوٹھڑی بنائی ہو نا اس میں جا کے وہ خزانے رکھتا ہے جو تجھ سے تحفے لیتا ہے، انعام لیتا ہے۔ محمود کو بڑا غصہ آیا، عصر کا وقت ہوا تو جاہ و جلال میں بادشاہ اٹھا، حاسدین کو بھی ساتھ لے لیا، سپاہی بھی ساتھ لے لیے، بادشاہ نکلا، تلواریں ہیں، نیزیں۔ ایاز جیسے ہی اس کوٹھڑی میں گھسے، بادشاہ نے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا زور سے۔ ایاز نے دروازہ کھولا، حضور آپ یہاں؟ خیریت ہے؟ میں پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے، بادشاہ اندر گھسا۔ بادشاہ کہتا جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی نا تو ایک پھٹا ہوا کرتا پڑا تھا، ایک تہمت تھی، ایک پھٹی ہوئی دستار تھی، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے تھے، ایک بیگ تھا پتہ نہیں کتنے سالوں پرانا، یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور ایاز بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں جلال کے ساتھ پوچھا یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں ہر روز؟ کیا ہے یہ سب؟ تو محمود کہنے لگے جب اس جلال سے یہ کیا ہے تو ایاز نے جواب دیا، کہنے لگا بادشاہ
یہ جو بکھرا ہوا ہے یہ میری حیثیت ہے، اور میں ہر روز یہاں اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، میں اپنی اوقات من دانم کہ من دانم جو میں ہوں مجھے پتہ تو ہے نا، میں یہاں اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں۔ کا کیا مطلب؟ تو یاز کہنے لگا جس دن میں تیرے پاس آیا تھا نا، میں نے یہ والا جوڑا پہنا ہوا تھا، یہ میرے پیروں میں جوتا تھا، یہ لباس تھا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، تیرا کیا پتا تو کل بگڑ جائے، تو ناراض ہو جائے، تو کہہ دے جا دوڑ جا، تو اگر تو نکال دے اور دوبارہ مجھے یہی لباس پہننا پڑ جائے تو میں روز آ کے یاد کر لیتا ہوں کہ تیری یہ اوقات ہے۔ اگر دوبارہ پہننا پڑے تو میں پریشان تو نہیں نہ ہوں گا، میں روز اس کو یاد کرتا ہوں، مجھے اپنی اوقات یاد ہے، مجھے خبر ہے میں کیا تھا، مجھے خبر ہے میں کس طرح تھا، مجھے پتا ہے کن کن بکھیڑوں میں میں گزرا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک ہی روٹی پہ میں 3 دن کا گزارا کرتا تھا، مجھے یاد ہے ایک ہی دینار پہ کتنے زمانے بیت جاتے تھے، مجھے خبر ہے اس بات کی۔ بھائی جب انسان اپنی حیثیت کا تعین کر کے اسے یاد رکھے، پھر اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے، پھر اسے باقی دنیا بھی کچھ قابل قدر نظر آتی ہے، پھر اس کا معیار سوچ کا بدل جاتا ہے، پھر وہ ہر وقت غیبتوں میں اور دوسروں کی برائیوں میں وقت نہیں گزارتا۔ ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تب بھی بھول جاتے ہیں، جب سوچ رہے ہوتے ہیں تب بھی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بولا کرو۔ تمہارے بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے، سوچتے ہی نہیں، جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہو، کس طرح کے جملے بول جاتے ہو، لوگوں کو حقیر سمجھ لیتے ہو۔ آپ یقین کریں اس طرح کی گفتگو لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی کہ تکبر چھلکتا نظر آتا ہے، ان کی باتوں سے غرور ٹپکتا ہے، ان کے جملے بتاتے ہیں کہ سوائے اپنے یہ کسی اور کو انسان نہیں جانتا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اللہ بچائے اس مقام سے۔ لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے یہ سوچنا۔ انسانیت کا جو معیار ہے، انسان کا جو مزاج ہے، وہ تو انسان کو بتاتا ہے کہ تجھے سوچ کر چلنا چاہیے، تجھے غور کرنا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ نہیں درجنوں مقامات پہ ہمیں یاد کرایا، میرے محبوب کا ماضی بھی بڑا تابناک تھا۔ حضور فرماتے اللہ نے جو گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ تھا اس میں مجھے پیدا فرمایا ہے، ہاشمی قریشی اعلیٰ نسل گھرانے میں محبوب تشریف لائے، اور رئیس اعظم سرداروں کا خاندان تھا میرے محبوب پاک کا۔ لیکن اس کے باوجود بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملک شام کا ایک شخص حضور سے ملنے آیا، یہاں ادب ادب نہیں لوگوں کے، آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے سیٹھ صاحب کے دروازے پہ کھڑے لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی طبیعت پہ کوئی بات ناگوار نہ گزر جائے، لوگ ناپ تول کے جملے بولتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے MNA اور MPA کے دروازوں پہ کھڑے لوگ کانپ رہے ہیں۔ یہ معیار ہے، یہ انسانیت ہے، یہ برابری ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہو؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ مشائخ کے دروازوں پہ غریب آدمی کانپتا ہے، وہ کہتے ہیں کہیں کوئی ایسی بات۔ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا پکانا ہے، ایک ایک کام سارے ذمے لے لو، ایک بندہ سبزی کاٹ لے، ایک بندہ اس کو پکا لے، ایک برتن دھو لے۔ یہ کہتے کہتے حضور اٹھے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو حضور نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، باقی کام تم کرو گے اور ایندھن کا بندوبست میں کروں گا۔ میں بند لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں بھی، الگ بات ہے کہ صحابہ وہاں سانس بھی ادب سے لیا کرتے تھے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے جملوں کو بھی وضو کرا کے آیا کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے زبان پہلے دودھ اور شہد سے دھو لی جائے، وہ ان کا ادب اپنی جگہ۔ لیکن نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر، کسی رنگ میں، کسی زاویہ نگاہ میں کسی آدمی کو یہ ثابت نہیں ہونے دیا کسی جگہ
کہ وہ اس چیز کو محسوس کرے. آپ غور فرمائیے، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ، جناب انس فرماتے ہیں ایک شخص آیا، توجہ ہے میری بات پر، میرے دیکھیں میری طرف، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا ملک شام سے. لوگ ڈرتے ہیں نا بڑی جگہوں پہ جاتے ہو، تنی کیا بنے گا. کہتے ہیں وہ آیا تو وہ کانپنے لگا، کانپ رہا حضور کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کیوں ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ کک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، کیوں ڈرتا ہے تو وہ آدمی رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے کے امیر کے پاس آیا ہوں، مدینے کے بادشاہ کے پاس آیا ہوں. ڈر آتا ہے، بادشاہوں کے مزاج نازک ہوتے ہیں، کوئی بات ناگوار نہ گزر جائے. حضرت انس کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو محبوب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، داڑھی پہ چھم چھم قطرے گرنے لگے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، کسی بادشاہ کے. کیا جملے ہیں، کیا ترتیب ہے، کیا رنگ ہے، کیا رانائی ہے، اور بات کہاں تھی اور پہنچ کہاں گئی. تذکرے چھڑ گئے سیدہ آمنہ کے، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا ذکر چھڑ گیا. محبوب رونے لگے اور فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، گوشت کے خشک ریشوں سے بھی وقت گزار لیتی تھی. تو اس کے پاس آیا ہے، تو اس کے پاس آیا ہے جس کی اماں کھجور کے خشک ٹکڑے. میں کراچی تھا نومبر میں، تو دوستوں نے میرے لیے بڑے اعلیٰ ہوٹل کا بندوبست کر دیا. جب مجھے ایئرپورٹ سے لے کر کے گئے تو کہنے لگے ہمارے گھروں میں ماحول اور طرح کا ہے تو ہم نے آپ کے لیے ہوٹل ارینج کر دیا ہے، یہ ٹیلی فون پڑا ہے، یہ والا آپ نمبر دبائیں گے کپڑے دھونے والا استری والا آ جائے گا، یہ والا دباؤ گے تو چائے والا آ جائے گا، یہ والا دباؤ گے تو گاڑی والا آ جائے گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے گھر میں بھی رہنے دیتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، تو چلے آپ کا جیسے بندوبست ہے. 2 دن کے بعد جب میں واپس نکلا تو مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. میں نے ان سے کہا بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں کوئی اتنا بڑا شخص نہیں ہوں، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری اماں دوپہر کو نا سبز مرچیں، سبز، ان کو گھی کے اندر تل کے، 11 بہن بھائی تھے، ابا جی کی آمدن تھوڑی تھی، تو خوددار ماں وہ تل کے نا گھی کے اندر سبز مرچیں تو روٹی پکا کے کہتی تھی بیٹے دوپہر کو مرچ کھائیں تو بادی مر جاتی ہے، انسان کی بادی ختم ہوتی ہے، تو اس سے کھانا کھا لیا کرو. تو ہم ان کے میلے آنچل کے نیچے چھپ کے روٹی کھاتے تھے. دنیا میں دوبارہ وہ مزہ آیا ہی نہیں، کسی ہوٹل نے پھر سے دوبارہ وہ رنگ دیا ہی نہیں، وہ ذائقہ ملا ہی نہیں. اور ہماری اماں کہا کرتی تھی بیٹے ہر جگہ سونے کی عادت ہونی چاہیے، ہر جگہ. اور میں نے کہا مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے کہ جب لوگ چاول کی فصل میں وہ ڈرم پہ مارا کرتے تھے نا پرالی، تو اس سے جب وہ نکلتے تھے مونجی باہر آتی تھی تو ابا جی ہمارے وہیں سو جایا کرتے تھے، رات کو وہیں سوتے تھے، کہتے تھے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. تو میں نے کہا میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں، 1 منٹ کے لیے بھی کبھی ہمیں وہ چیز بھولی نہیں، اور ہم اسے باعث فخر جانتے ہیں. ہم نے کبھی شہر میں آ کے یہ نہیں کہا کہ رئیس اعظم گھر سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم اسی گھر سے اٹھ کے آئے ہیں جو مکان تو بڑا کچا تھا پر رب پہ ایمان ان کا بڑا پکا تھا، پکے ایمان کے لوگ تھے. تو بھائی جب حیثیتیں یاد رہیں گی، جب تعین رہے گا، پھر معاشرے میں یہ حال نہیں ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رنگ نہیں ہمیں نظر آئے گا جو آج معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر پیغمبر ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل امین عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم ہی نہیں ہوتی. حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کس دھرتی پر اللہ کی رحمت کا نام فاروق اعظم ہے. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا، حضور فضیلت بیان کریں، ابو بکر صدیق عظمت بیان کریں، مولا علی شان بیان کریں،
حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ان کی ایک زوجہ سے نکاح کیا اور فرمانے لگے اس لیے شادی نہیں کی کہ مجھے بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے کی ہے کہ تو مجھے بتا فاروق اعظم عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ گھر کے اندر وقت کیسے گزارتے تھے۔ اتنا بڑا شخص جس کی راہوں پہ چلنا لوگ باعث فخر جانے، انگریز بول کے کہے اگر 6 مہینے عمر اور رہتے تو شاید دنیا میں کوئی علاقہ کفر کے پاس نہ رہتا، سارے مسلمانوں کے اتنا بڑا شخص جن کے نام پر آج لوگ اپنی حکومتیں چلانے، مہاتما گاندھی جیسا شخص بول کے کہے اگر میرے ہاتھ حکومت آئی تو وہ والا نظام لاؤں گا جو فاروق اعظم کا تھا۔ غیر مسلم جن کی تعریفیں کرے، کتابیں لکھی جائیں، مقالے پڑھے جائیں، ان کی سیرت پر سیمینار ہو، لیکن عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں، بڑا لشکر ساتھ ہو، جس گلی سے عمر گزرے لوگ وہ رستہ چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائیں، فاروق اعظم درہ مار دے تو زمین تیل واپس کر دے، حضرت فاروق اعظم رکا ڈال دے تو خشک دریا بہنا شروع کر دے، حضرت عمر چادر دکھا دے تو جلنے والی آگ اپنا رخ پھیر جائے۔ سیدنا فاروق اعظم عمرے کے لیے گئے، رستے چھوڑ دیے، لوگوں نے رستے چھوڑ دیے، عمر کا قافلہ آ رہا ہے۔ عمر جب مکے کے صحرا میں پہنچے، ایک ستون کھڑا ہے، ایک تنا کھڑا ہے کھجور کا، شاخیں کوئی نہیں، خشک ہو گیا ہے، پتے کوئی نہیں۔ عمر نے تنا دیکھا، گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اترے، عمر فاروق نے درہ سائیڈ پہ رکھا اور تنے کو باہوں میں لے کے عمر نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ عمر روئے، تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ ہزاروں کے مجمع پر نظر ڈال کے فاروق اعظم رو پڑے، کہنے لگے یہ وہ تنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اونٹ چرایا کرتے تھے، 10 اونٹ ہوتے تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرے والد ڈنڈا مار کے کہتے تھے تو کچھ نہیں کر سکتا، تجھ سے تو اونٹ کو نکیل نہیں ڈالی جاتی، تجھ سے تو 10 اونٹوں کو چارہ نہیں ڈالا جاتا۔ پھر چیخ ماری اور کہنے لگے قربان جاؤں اس گنبد خضرا والے رسول کے جس سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اس محبوب نے ساری امت سنبھالنے کا طریقہ عطا فرما دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے۔ یاد رکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے اگر تجھے ماضی یاد رہے گا، اگر تو پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو سوچ تو تھی تو کچھ نہیں تھا، اور آج تیرے مرتبے بنے ہیں، آج اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تو بھول ہی گیا ہے، تو وہ رنگ بھول ہی گیا ہے جس اڈے پر بیٹھ کر تیرے باپ نے ساری زندگی روزی کمائی، تو اس پیشے کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتا۔ ایک پیشہ بڑا برا ہے دنیا میں، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا نہیں۔ جو محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، خدا را پلٹ کے دیکھیں، پیچھے سوچے تو صحیح، ہم کیا تھے، رب نے ہمیں کیا بنا دیا ہے، بجائے اس کے کہ گردن جھک جاتی، بجائے اس کے کہ سجدے طویل ہوتے، بجائے اس کے کہ عاجزی آتی، بجائے اس کے کہ ہم کلمات تشکر زبان سے ادا کرتے۔ ہماری تو باتیں عجیب سی ہیں، لب و لہجہ عجیب سا ہے، ایک جملہ ہر بندہ بولتا ہے، تو مجھے جانتا نہیں، جو میری خبر نہیں، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تو جانتا نہیں میں کتنی بلا ہوں، جو پتہ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عام آدمی سے کہا تو مجھے جانتا نہیں، تو غریب آدمی ڈر گیا۔ حضرت بایزید آگے بڑھے، فرمایا یہ تو تجھے نہیں جانتا پر میں تجھے جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا پر میں تجھے۔ اس نے کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو اس قطرے سے پیدا ہوا ہے جو وجود سے جدا ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اس نطفے سے پیدا ہوا ہے جو کپڑے کو لگ جائے تو وہ دھونا پڑتا ہے، اور فرمایا جا کے اپنے باپ سے پوچھ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تجھے غسل کی ضرورت تھی، پوچھ اس سے کہ زمانہ وہ بھی ہے جب تیری زبان میں منہ میں زبان تھی پر تجھے بولنا نہیں آتا تھا، اور فرمایا جا پوچھ اس سے جا کے، اور فرمایا تو کہتا ہے اب میں کیا ہوں تو مجھے جانتا نہیں، فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، ایک رات تجھے روٹی نہ دی جائے تو تجھے نیند نہیں آتی، اور ایک رات تجھے سونے نہ دیا جائے تو سویرے تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اپنی حیثیت کا تعین تو کر،
تو کہتے ہیں تو جانتا نہیں میں. بھائی آپ اگر دیکھیں نا، اگر اپنے ہی گھر کے سبزی کا شاپر آپ اٹھا لیں گے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. کبھی اگر ابا جی کے قدموں میں آپ بیٹھ جائیں گے، پیر دبا لیں گے تو کوئی آپ کو چھوٹا نہیں کہے گا. اگر آپ کسی کو سلام کر لیں گے تو اس سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اس سے کوئی آپ کے معیار میں وقار میں کمی نہیں آ جائے. اگر آپ بھی کسی کو اٹھ کے مل لیں گے اس میں کوئی آپ کی جو ہے وہ شان میں کسر کمی نہیں ہوگی. اگر ہم یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے شخص تھے کہ اگر ایک دن میں 2000 درود پاک کم پڑھیں تو میرے مصطفیٰ پیغام بھیجتے ہیں، اسے کہہ پورا پڑھا کر، تیرا پڑھنا ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے، ساتھ ہی مہمان کچھ آئے وہ بھی بیٹھے، چراغ جل رہا تھا، خادم بھی ساتھ تھا. وہ خادم جوان آدمی تھا، غلام، اسے نیند آ گئی، سو گیا، چراغ بجھ گیا. ہم کہتے ہیں نوکر کس لیے ہے، ایک آدھے پیسے لیندہ ہے، یہ اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے. میں تو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے ڈرائیور کی ڈیوٹی ہے گاڑی کھڑی کر کے نیچے اتر کے پھر صاحب کی گاڑی کھولنی ہے. تو میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ صاحب کو لقمے بھی آپ ہی ڈالتے ہو یا کھا لیتے ہیں خود ہی؟ ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہوں گے. اپنی ہی گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولے تو پھر جو ہے وہ مرتبے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ دیا چراغ جو تھا وہ گل ہو گیا، بجھ گیا. اب وہ اس مہمان کا خیال تھا کہ خادم کو آواز دیں گے، اور اگر کوئی اور ہوتا تو آواز دیتا بھی، اٹھ سونے کے لیے آیا ہے، ڈیوٹی کر، چل اسے جلا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، خود بوڑھے آدمی تھے، ٹھنڈ کا موسم تھا، بستر سے خود نکلے، جا کر چراغ جلایا، اور جلا کر بتکلف واپس آئے. تو وہ مہمان کہنے لگا حضور وہ کس کام کے لیے تھا، اس کو اٹھا دیتے، آپ خود ہی چلے گئے چراغ جلانے. کیا جملہ ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بھائی وہ جوان ہے، جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے. کہنے لگے کیا ہو گیا اگر میں نے جلا لیا، جب میں اٹھ کے گیا تھا تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب جلا کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، میں وہی ہوں جو گیا تھا، وہی ہوں جو آیا ہوں. یاد رکھ میرے بھائی، جب تیرے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو تیرے لیے جینا آسان ہو جائے گا، تیرے لیے آسان ہوگا، تیرے ضمیر پر بوجھ نہیں رہیں گے، وہ بوجھ اترتے جائیں. تو بڑی جلدی اپنے آپ کو اس لائق سمجھے گا کہ میرے دل میں سکون ہونے لگا ہے. حقیر جاننا چھوڑ دیں، کسی شخص کی طرف بری نظر اٹھانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غالباً حضرت ابو ہریرہ یا حضرت سلمان فارسی ایک صوبے کے گورنر تھے، تو بازار میں کڑے کچھ خرید رہے تھے، اس علاقے میں ایک بندہ مہمان آ گیا. اس نے سمجھا شاید کوئی مزدور ہے، کپڑے جو سادے ہوتے تھے، ادھر آؤ. گورنر صاحب آگے کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ اور فلاں گھر میں چھوڑ کے آؤ. تو گورنر صاحب نے سر پہ رکھ لیا، اور گورنر صاحب جا رہے تھے. لوگ کہنے لگے جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تمہارا خادم ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. کیا حرج ہے؟ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو آپ یقین کریں، ہمارے ہاں تو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو 4 آدمی استقبال کو کھڑے نہ ہو تو شاید میرے جیسا خطیب بھی واپس لوٹ جائے. تم پتہ ہی نہیں بلا لیا ہے، تمہیں ادا بھی نہیں آتے. صاحب حوصلہ کریں، علم پیدا کریں. پلٹ کے ذرا پیچھے بھی دیکھیں، پلٹ کے پیچھے بھی دیکھیں. ایک اسکول کے افتتاح پہ مجھے جانے کا موقع ملا، تو وہ اسکول کی برانچ کھل رہی تھی، تو ان کے جو ہیڈ تھے ڈپارٹمنٹ کے وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. تو تعارفی نشست کے اندر مجھ سے پہلے گفتگو کرنے لگے، تو کہنے لگے آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں تو ہم آپ کو نکھار کے دیں گے. تو میں نے وہ ساتھ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹیلنٹ جو مانگ رہے ہیں تو داخلہ کتنا ہے کال اسکول کا؟ میں نے کہا جی 6000 داخلہ ہے، اور پہلی کلاس کی فیس 1800 روپے ہے. بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا صاحب آپ مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ اسی ادارے میں پڑھے ہوئے ہیں یا کسی اور میں پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں تو پرائمری اسکول میں پڑھا ہوں، ٹاٹ پہ بیٹھتا تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیز یاد ہی نہیں رکھی. وہ ایک 54 فیس ہوتی تھی اسکول کی، 54 فیس ہوتی تھی، اور وہ بھی دینا بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. پیپر فنڈ کی باری آتی تھی تو ابا جی پوچھتے تھے کس بات کے پیسے، کیا مانگ رہے ہیں وہ. آج ان اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ یونیورسٹیاں کھول کر بیٹھے،
اور معاذ اللہ تعلیم کے نام پر تجارت کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے امیروں سے وصول کریں، لیکن غور تو کریں کوئی ان میں غریب بھی تو ہوگا نا. میں نے کہا بھائی آپ نے کہا ہے ٹیلنٹ دو، جس کی ماں کینسر کی مریض ہو اور وہ 4 بہنوں کا اکیلا بھائی ہو، اور گرمیوں میں وہ کولر پانی والا لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے، ذہین وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اس سے پانی کا گلاس 1 روپے کا پی کے کہتے ہو تو ہوتا ہی نہیں، تیرا روپیہ بھی نہیں بنتا. اور میں نے کہا وہ جو رات کو ٹھنڈ میں کھڑا ہوتا ہے نا کسی ہوٹل کے سامنے جی ٹی روڈ کے اوپر، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کار والے کی منت کرنی ہے کہ یہاں روٹی کھا لے، اس میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے کہ غریب آدمی کا وہاں ہاتھ پہنچ سکتا. تھوڑا سوچو تو صحیح بھائی، آپ غور تو کرو کہ آپ بھی تو وہیں ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. وہ سکول کا جو بیگ ہوتا تھا وہ گھر کے تکیے کا اوپر والا غلاف ہوتا تھا، اسی میں بستے میں سارا کچھ ڈال کے لوگ چلے جاتے تھے، اور کئی دفعہ واپس آتے تھے تو وہ جو سیاہی ہوتی تھی اس سے اپنے بھی کپڑے سارے الجھ جاتے تھے. آج جب پڑھ لکھ گئے اور بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے بیٹھ گئے تو ہر چیز ہی بھول گئے، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. توجہ، میرے پاس اٹلی سے ایک دوست ایک دفعہ ملنے آ گئے، 2 ساتھی تھے، تو ایک نے بڑی باتیں شروع کر دی، کہنے لگا جناب چھوڑیں جی، یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، بدبو بڑی آتی ہے، میں تو جس دن کا آیا ہوں میرا الرجی نہیں ختم ہو رہی، اس طرح بڑی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اپنے ملک کا اس نے اتنا برا حال کر دیا ہے. تو اس کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ بڑا رند مزاج تھا، کہنے لگا حضرت صاحب چھڈو ایویں لگا ہے، یہ بھی ہوٹل چ بھانڈے دھوندا جی تے میں بھی بھانڈے ہی دھونا، ایسے ہی بس باتیں بنا رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہاں برتن مانجتے ہیں ایک ہوٹل میں. تو مجھے کہنے لگا کوئی نصیحت کر دو. تو میں نے ایک شعر لکھا اور میں نے وہ لپیٹ دیا. میں نے کہا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے وطن سے پیار کر. میں تو کبھی کسی گاؤں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں بچے سے کہتا ہوں شیشے ذرا نیچے کر گاڑی کے، یہ جو گرد ہے نا مجھے اس میں سے خوشبو آتی ہے، وطن کی مٹی سے تو خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو روح تک اترتی ہے، بڑی بہترین خوشبو آتی ہے. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہمارا عروج ہی بڑا ہو گیا، مٹی دے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. لہذا اپنے آپ کو اصلاح پذیر کریں، پیچھے پلٹ کے دیکھا کریں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں وہی رہنا چاہیے، اور زیادہ سجدے کرنے چاہیے، زیادہ رجوع کرنا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے، تاکہ عاجزی رہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر خاص فضل اور خاص احسان فرمائے.